لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Request the students and the parents to maintain the decorum. The program is about to begin. Thank all the parents and the teachers and the students for coming here to view the program. Has been arranged with the cooperation of the Star English School Management Committee and Sunnat Jamaat Periyakam. We will now begin the program with Tilawat-e-Quran. So now I will call upon students to do Qiraat and the translation in English and in Urdu, تاکہ بچوں کو دین میں علم سیکھنے کا موقع ملے، علم سکھانے کا موقع ملے اور دوسرے تک علم دین عام کرنے کے نیت سے یہ پروگرام ارینج کیا گیا ہے اور آپ لوگ کو دعوت دیا گیا ہے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. the most gracious and the most merciful. By the fig and the olive and the Mount Sinai and this secure city Mecca, indeed we created man in the best of mold.
then we return him to the lowest of the low, except those who believe and do righteous deeds, then they will have a never-ending reward. Then what causes you to deny the judgment? Is not Allah the most just of judges? شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر مکہ شریف کی کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، اور جو بوڑھا ہو گیا ہم نے انہیں پستی کے حالت والوں سے بھی زیادہ پس کر دیا. لیکن جو ایمان لے آئے اور اچھے کام تو ان کے لیے اس قدر ثواب بن گئے جو کبھی موقف نہ ہوگے. پھر کون سی چیز انہیں قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ صدق اللہ علی العظیم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ سے گزارش ہے کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد تالی نہ بجائے بلکہ سبحان اللہ، الحمدللہ یا تکبیر لگائے. اب ہوگا حمد، یعنی کہ اللہ کی تعریف. اللہ ہی تو واحد ہے، اللہ تو واحد ہے، زیبا تجھے یکتائی، ہم سب تیرے بندے ہیں، اے مالک مولائی، ہم علم کے طالب ہیں، تو کھول دے رازوں کو، وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. اور بیٹھوں جو درے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو میری نظر سے دیکھو در شاہ کا نظارہ، جو میری نظر سے دیکھو در شاہ کا نظارہ، تو زمین کا ذرہ ذرہ لگے آسمان کا تارا، تو زمین کا ذرہ ذرہ لگے آسمان کا تارا. اسے کیا گرائے دنیا، اسے کیا مٹائے دنیا، اسے کیا گرائے دنیا، اسے کیا مٹائے دنیا. جسے مل گیا ہو آقا، جسے مل گیا ہو آقا، تیرے نام کا سہارا. جسے مل گیا ہو آقا، تیرے نام کا سہارا. بندھے پیٹ سے تھے پتھر، تھی چٹائی جس کا بستر. بندھے پیٹ سے تھے پتھر، تھی چٹائی جس کا بستر. وہ بدلنے آیا یکسر، وہ بدلنے آیا یکسر. یہ نظام دہر سارا، وہ بدلنے آیا یکسر. یہ نظام دہر سارا. جو تھا رحمت مجسم، اسے یوں رہا میرا غم. جو تھا رحمت مجسم، اسے یوں رہا میرا غم. کہ سکون کی نیند سونا، کہ سکون کی نیند سونا، اسے نہ ہوا گزارا. کہ سکون کی نیند سونا، اسے نہ ہوا گوارا. جو غلام شاہدی ہے اسے کوئی غم نہیں ہے. جو غلام شاہدی ہے اسے کوئی غم نہیں ہے. اسے رحمت خدا نے، اسے رحمت خدا نے ہے قدم قدم پکارا. اسے رحمت خدا نے ہے قدم قدم پکارا. یوں فرشتہ کہہ رہا ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے. یوں فرشتہ کہہ رہا ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے. تیرا ذکر جس
فکر جس نے سن کر نہ درود ہے گزارا، کہاں یہ زبان افسر، کہاں اس کی شان افسر، کہاں یہ زبان افسر، کہاں یہ زبان افسر، کہاں یہ زبان افسر، کہاں اس کی شان افسر کہ ازل کو ہے ابد تک، کہ ازل کو ہے ابد تک، کہ ازل کو ہے ابد تک، اسی نام نے سنوارا، کہ ازل کو ہے ابد تک، اسی نام نے سنوارا، جو میری نظر سے دیکھو درشاہ کا نظارہ، تو زمین کا ذرہ ذرہ لگے آسمان کا تارا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے مسعود جو نعت گنگنا رہے تھے۔ اب ایک حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جس پہ زبان سے کیے جانے ہوئے تمام گناہ کے بارے میں یہ ڈرامہ ہوگا جو روزانہ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ ایسے گناہوں میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ وہ گناہ ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں۔ زبان کا غلط استعمال انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اسے اپنی زبان کے گناہوں کی وجہ سے سزا ملے گی۔ اب آپ فیصل جھوٹ کے بارے میں بتائیے۔ اللہ سے ڈرو اور سچ بات کہا کرو، جو بات جیسے بھی ہو اسی طرح کہہ دینا سچائی ہے۔ حقیقت کے خلاف کوئی بات بیان کرنا جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنے سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے، جھوٹ سے آدمی لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے، جھوٹ سے فرشتے ختم ہو جاتی ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے جو بدبو پھیلتی ہے اس سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کا جبڑا یعنی منہ چیرا جا رہا تھا، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ آدمی ہے جو جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ اس لیے ہم سب کو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے بارے میں سنیں گے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ قالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة تمام۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں اتنی بڑی وارننگ دی گئی ہے کہ وہ آدمی جو چگلی کرتا ہے یعنی ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس کی زندگی بھر کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اور سارے نیک کام قیامت کے دن بیکار ہو جائیں گے۔ یہ سب مل کر بھی اسے جنت میں نہیں لے جا سکتے کیونکہ اس نے اپنی زبان سے جھوٹ بولا تھا۔ چگلی کرنے سے دلوں میں خرابی اور نفرت پیدا ہوتی ہے اور بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا چگلی کرنے والوں کو یہ وارننگ دی گئی ہے کہ یاد رکھو تم میرے پاس کتنی بھی نیکیاں لے آؤ لیکن اگر تم
آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. زبان کے کسی گناہ کے بارے میں بتائیے. مسلمان کو گالی دینا بدکاری ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. اس حدیث میں زبان سے کیے جانے والے ایک اور گناہ کی بات کی گئی ہے اور وہ گناہ گالی دینا ہے. گالی وہ گناہ ہے اور وہ بری بات ہے جو لوگوں کی عام بات چیت کا حصہ بن گئی ہے. آپ غصے میں ہو, کسی سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہو, تب بھی آپ کسی کو گالی نہیں دے سکتے. لیکن اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ جیسے گالی زبان کی عادت ہی بن گئی ہے. لوگ دوستوں میں کھڑے ہو یا گھر میں کسی سے بات کر رہے ہو, بغیر خیال کیے گالیاں نکل ہی جاتی ہیں. پھر یہی بری باتیں بچے سیکھتے اور دہراتے ہیں. پھر بڑے انہیں ٹوکتے بھی نہیں کیونکہ خود ان کی نظر میں گالی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن گالی زبان کا سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی گالی دے تو اسے ایسا کرنے سے منع کرے اور گالی جواب میں خود گالی نہ دے بلکہ اسے زبان سے دوہرائے بھی نہیں. اس طرح ہم خود بھی گناہ سے بچیں گے اور دوسرے ہم سے یہ سبق سیکھ کر گناہ کرنے سے رک جائیں گے. وما توفیقی الا باللہ. اعزاز, آپ برے نام کے بارے میں بتائیے. قرآن کی سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ جب مذاق کیا جاتا ہے برے نام دے کر پکارا جاتا ہے. کسی جسمانی عیب یعنی فزیکل ڈیفیکٹ کو اپنا ٹاپک بنا کر ہنسی اڑائی جاتی ہے تو پھر اس آدمی کا دل دکھتا ہے اور اللہ اسے پسند نہیں کرتا. ہم جن کا دل دکھا رہے ہیں وہ ہم سے اچھے ہو اور ہم جن کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں اللہ سزا دے. اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانے سے بچنا چاہیے, برے نام رکھنے سے بچنا چاہیے. دیکھا آپ نے, جھوٹ کہنا یا پھر کسی کا مذاق اڑانا, کسی کے باڈی میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اسے لے کر اس کی ہنسی اڑانا, برے نام دینا, گالی دینا, غیبت کرنا, چگلی کرنا, آپ اپنے زبان سے کسی کو ڈانٹنا, اپنی باتوں سے کسی کا دل دکھانا یا ان سے برائی پیدا ہو جاتی ہے. یہ سب کتنے بڑے گناہ ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں, ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جھوٹ بولنے سے, گالی دینے سے, چگلی کرنے سے, غیبت کرنے سے بچائے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. یہ تھے بچے جو زبان سے کیے جانے ہوئے گناہ کے بارے میں بتا رہے تھے جس سے بچنا ہمارے لیے واجب اور فرض ہے. اب اگلا پروگرام ہوگا نعت جو تمل میں بچے گنگنائیں گے. تو میں بچوں کو بلاؤں گا اسٹیج پہ آئے اور وہ تمل میں نعت گنگنائیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. മാനവികൽമീതൻ വൈസേന്ദ് സലവാത്ത് ഓതിടുவோம் യാ റസൂലേ യാ ഹബീബേ என்றினிதாய் எடுத்திடுவோம். മാനവികൽമീതൻ വൈസേന്ദ് സലവാത്ത് ഓതിടുவோம் യാ റസൂലേ യാ ഹബീബേ என்றினிதாய் எடுத்திடுவோம். നാരേ റിസാലത്ത് യാ റസൂലല്ലാഹ് നാരേ റിസാലത്ത് യാ ഹബീബല്ലാഹ്. മാനവികൾ മീതൻ വൈസേന്ദ് സലവാത്ത് ഓതിടുவோம் യാ റസൂലേ യാ ഹബീബേ என்றினிதாய் எடுத்திடுவோம். സല്ലി അലാ സയ്യിദിന നബിയിന മുഹമ്മദിൻ സല്ലി അലാ സയ്യിദിന നബിയിന മുഹമ്മദിൻ. തുன்பം തുയരം തൊല്ലികൾ യാവും പനി പോൽ മറந்து പോകുമേ. തുன்பം തുയരം
سیدنا നബിഈനാ മുഹമ്മദിൻ കരുണൈ നബിയെ കനവിലും നനവിലും കണ്ട് കലത്തിട ചെയ്യുമേ കരുണൈ നബിയെ കനവിലും നനവിലും കണ്ട് കലത്തിട ചെയ്യുമേ കന്മരിവാലും മദീന നഗരത്തിൽ നമ്മെ കൊണ്ട് ചേർക്കുമേ മാനവികൾ മീരാൻബായി சேர்ந்து സലവാത്ത് ഓതിടുவோம் യാ റസൂലേ യാ ഹബീബേ என்று இனிதாயெழுத்திடுவோம் സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ നബിഈനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ നബിഈനാ മുഹമ്മദിൻ ഉള്ളം ഉരുകിയോടിനും പോതു കൽബിൽ നിമ്മതി പോങ്ങുമേ ഉള്ളം ഉരുകിയോടിനും പോതു കൽബിൽ നിമ്മതി പോങ്ങുമേ ഉത്തമ നബിയെ ആസൈനാൽ നാം നാട്ടാങ്കുലം നിറവേറുമേ മാനവികൾ നീരാൻബായി சேர்ந்து സലവാത്ത് ഓതിടുவோம் യാ റസൂലേ യാ ഹബീബേ என்று இனிதாயெழுத்திடுவோம் സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ നബിഈനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ നബിഈനാ മുഹമ്മദിൻ காலை மாலை இழவன் இல்லை எப்போதும் நாம் ஓடிடுவோம் காலை மாலை இழவன் இல்லை எப்போதும் நாம் ஓடிடுவோம் மாநபிகள் மீதான்பாய் சேர்ந்து சலவாத் ஓதிடுவோம் யா ரசூலே யா ஹபீபே என்று இனிதாயெழுத்திடுவோம் சல்லி அலா சய்யதினா நபிஈனா முஹம்மதின் 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 अस्सलामु अलैकुम। तमिल में नात गुनगुना रहे थे। अब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड के एक छोटे से लड़के को बुलाऊंगा जो Good afternoon everybody. My name is Ashraf Ali. I am from standard 2nd A. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the one who looks after a widow or a poor person is like a mujahid, or like him who performs prayers all the night and fast all the day. Bukhari Sharif। जी नशार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई तारीफ करने को उनको नात कहते हैं। अल्लाह का दुलारा प्यारा नबी हमारा, अनवार का मीनारा प्यारा नबी हमारा, ईमान की रोशनी से दिल में किया उजाला, जन्नत की राह दिखाई तोहफा दिया निलारा, बंदों को जब बुलाया खुदा के एक ही दर पर, जख्मी हुआ बदन भी खाई है चोट सर पर, पेवंद की कवाती बांधा अमाम सर पर, बिस्तर बिठात का था कच्चा मका बसेरा, अल्लाह का दुलारा प्यारा नबी हमारा, अनवार का मीनारा प्यारा नबी हमारा, प्यारा नबी हमारा, प्यारा नबी हमारा, प्यारा नबी हमारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे जो हदीस शरीफ की मफ़हूम बताए। अब दूसरा प्रोग्राम है इंग्लिश नात का, तो इन्हें स्टेज में बुलाऊंगा मैं, इंग्लिश नात परफॉर्म करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। From those around, I hear a cry, oh God, my eyes are dry,
یہ تھا انگلش نعت. اب میں مسعود اور محسن کو بلاؤں گا جو ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور اس کا جواب دیں گے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو پوچھو. انہوں نے کہا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کر لو سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے. انہوں نے کہا میرا ایمان کامل ہو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا اخلاق اچھا کر تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. انہوں نے کہا میں فرما بردار میں سے ہونا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرائض کو ادا کر اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے ہو جائے گا. انہوں نے کہا مجھ سے گناہ نہ ہو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استغفار کی کثرت کر تیری گناہ معاف ہو جائیں گی. انہوں نے کہا میں اور اللہ کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کر اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جائے گا. انہوں نے کہا میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غائب سے بچنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کی مخلوق سے غصہ کرنا چھوڑ دے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اپنے غضب سے بچا لے گا. انہوں نے کہا میری دعا قبول ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام چیز کھانا چھوڑ دے تیری دعائیں قبول ہو جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 3 بچوں کو بلاؤں گا. ಗಂತು ದರೆ ಜೋದಿಯಂ ನವಿತಾವೆ ನಾನುಂಗಾನ ನಾಲುಂಗಾನ ಆಸೆಯ ನಡಿಗಿಂದ್ರೇನೆ ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕ ಯಾ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್ ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. இருள் படிந்த இதயம் யாவும் உங்கள் வரவால் மிரிந்ததே அன்பே அருளே அழகே அமுதே அஹ்மதியா நபி சலாம். ஆதிரந்துதரே ஜோதியாம் நபிதாவே நானும் காண நாளும் காண ஆசையாடுகின்றேனே அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா ரசூலல்லாஹ் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா ஹபீபல்லாஹ் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா ரசூலல்லாஹ் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா ஹபீபல்லாஹ். பொருள் விரிந்த புண்ணிய வேதம் உங்கள் வரவால் விரிந்ததே பூங்கும் புலிவே பூன் உயிரே பூமான் யா நபி சலாம். ஆதிரந்துதரே ஜோதியாம் நபிதாவே நானும் காண நாளும் காண ஆசையாடுகின்றேனே அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா ரசூலல்லாஹ் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா ஹபீபல்லாஹ் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா ரசூலல்லாஹ் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா ஹபீபல்லாஹ். பாவையினுமே பாவம் உங்கள் வரலால் தானே இணுந்ததே பரவின் உருவே கனவின் துருவே ஹத்தம் யா நபி சலாம். ஆதிரந்துதரே ஜோதியாம் நபிதாவே நானும் காண நாளும் காண ஆசையாடுகின்றேனே அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா ரசூலல்லாஹ் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா ஹபீபல்லாஹ் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா ரசூலல்லாஹ் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா ஹபீபல்லாஹ். பொன்னும் மணியும் யாகும் உங்கள் வரலால் தானே மிரிந்தது சங்கை தங்கும் சந்தம் கமலும் சர்தா யா நபி சலாம். ஆதிரந்துதரே ஜோதியாம் நபிதாவே நானும் காண நாளும் காண ஆசையாடுகின்றேனே அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு
دید سلم سیلم سنگ کندم کملم اردار یا نبی سلام آریے گنتو دارے جو دیا نبی تاوے نالم کانا آسے یاری گنرینے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. السلام علیکم. اتنے بچے جو تمل میں نعت گنگنا رہے تھے، اب میں اعزاز کو بلاؤں گا جو تقوی کے بارے میں بیان کرے گا. رحمت اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، ہر قسم کی تعریفات ایک اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان بنایا اور عقل جیسی بڑی نعمت سے نوازا تاکہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکے. درود و سلامتی ہو جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ نے ہماری ہدایت کا سامان قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کی عظیم نعمت عطا کی. میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے تقوی کی اہمیت. عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا تم کبھی اس راستے پر نہیں چلے جس میں کانٹے ہو؟ فرمایا میں نے کوشش کی کہ کانٹوں سے بچ کر نکل جاؤں. یہی تقوی کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات پر تقوی لازم کر دیا اور تمام نے اس کا مقصد قرار دیا. لہٰذا اگر کوئی شخص ایسی عبادت کرے جس میں اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی نہ پایا جائے، وہ عبادت ایسے جسم کی طرح ہوگی جو روح سے خالی ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذی من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس آیت میں ثمر کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لے. اس لیے انسان کو اللہ کی اطاعت، گریز اور اس کے عذاب سے کئی بے خوف نہیں رہنا چاہیے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے چھٹکارے کا شکل نکال دے گا اور اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کو اسے گمان بھی نہ ہو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے، اللہ ہمارے لیے شدائد اور آزمائش سے بچ نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا. تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. اللہ متقینوں سے محبت کرتا ہے. یعنی اگر ہم اللہ کی نظر میں پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، تو ہی ہم اللہ کی نظر میں پسندیدہ بندہ بن سکتے. ورنہ اگر کوئی یہ سوچے کہ اس کا تقوی بھی اختیار نہ کرنا پڑے اور وہ محبوب بندہ بن جائے تو ایسا ناممکن ہے. انہی باتوں سے میں اپنا موضوع ختم کرنا چاہوں گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا پروگرام ہوگا مسعود محسن کا جو اردو میں نعت گنگنائے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام لینا اور جو عرض کرنا انہی سے کرنا. یہی سکھایا رب نے ہمیں.
وہاں کیا جو دو کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے تیرا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے تیرا تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا آسمان ہو نہ زمین ہو نہ زمانہ مہما آسمان ہو نہ زمین ہو نہ زمانہ مہما صاحب کون لقب کسی نہیں میرا تیرا صاحب کون لقب کسی نہیں میرا تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر لا بیٹا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا صلو علی الحبیب اب اگلا پروگرام شیخ محبوب کو بلاؤں گا جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ نعت کی شکل میں گنگنا کے بتائیں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی. وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں. وہ سنتی تھی ابل کی
हालात की तजलील करता है, वो अपने हक के फरमाने की तामील करता है। वो सुनती थी जो उसके साथ है, वो है गुलाम उसका, मुसलमान हो ही जाता है जो सुनता है कलाम उसका। लिखा है वो ज़ईफ़ा एक दिन काबा में जा पहुंची, हुबुल के पाँव पर सर रख के उसने ये दुआ मांगी, मैं तुझको पूजती हूँ और खुदा भी तुझको कहती हूँ, बड़ा अफसोस है जो आजकल मैं रंज सहती हूँ। वो गम ये है मोहम्मद है कोई हासिम घराने में, वो कहता है खुदा बस एक है सारे जमाने में, मिटा दो उसकी हस्ती को, न ले फिर कोई नाम उसका। जिगर छलनी हुआ जाता है सुन सुन कर कलाम उसका। दुआ करके उठी सजदे से और वो अपने घर आई, समझती थी दिल में अब मेरी उम्मीद बढ़ आई। ज़ईफ़ा को खुशी थी अब हुबुल बिजली गिरा देगा, मोहम्मद तो मोहम्मद साथी को भी मिटा देगा। मगर कुछ दिन गुजरने पर न जब उम्मीद बर आई, दुआ करके हुबुल से अपने में खूब पछताई। गरज तरकीब उसने सोच ली खुद ही घर आकर के छोड़ूंगी बस्ती में रहूंगी और कहीं जाकर। गरज एक दिन सुबह को उसने अपनी एक गठरी ली, निकल कर घर से अपने और दरवाजे पे आ बैठी। ज़ईफ़ा सोचती थी अब कोई मजदूर मिलता है, उसे ये क्या खबर थी एक खुदा का नूर मिलता है। फरीज़ा सुबह का करके अदा सरकार दो आलम चले जाते थे काबा की तरफ वो रहमते आलम। जलू में आपके शम्सो कमर मालूम होते थे, बे तस्लीम सजदे में शजर मालूम होते थे। ज़ईफ़ा मुंतज़िर मजदूर की बैठी थी घबराई, यकायक सामने से चांद सी सूरत नजर आई। ज़ईफ़ा ने कहा बेटा बता क्या नाम है तेरा, कहा मजदूर हूँ अम्मा बता क्या काम है तेरा, कहा मजदूर है घर तू तो चल गठरी मेरी लेकर मैं खुश कर दूंगी ऐ मजदूर मजदूरी तेरी देकर। ये सुनकर आपने गठरी उठाकर अपने सर पर ली। ज़ईफ़ों की मदद करना ये आदत थी पैगंबर की। गरज गठरी को लेकर मंजिले मकसूद पर आई, कहा दिल से कि ऐ दिल अब मेरी उम्मीद बर आई। कहा बेटा जो थी दिल में तमन्ना हो गई पूरी, मोहम्मद तो मोहम्मद साथियों से हो गई दूरी।
ضعیفہ نے کہا بیٹا بتا کیا نام ہے تیرا. کہا مزدور ہوں اماں بتا کام ہے تیرا. کہا مزدور ہے. ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نہ مسکا. نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا. نبی بڑھیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے. نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے. ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا. تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا. کہا حجرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں. میں کیا کام بتلاؤں میں کیا انجام بتلاؤں. میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزت ہوں. کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں. میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے. خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے. یہ سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری. نبی کے عشق کی ایک چوٹ سی دل پر لگی کاری. ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسا. میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کے قربا ہوا پھر حال پر اس کے جو فضل عزت باری. ضعیفہ کے زباں سے خود بخود کلمہ ہوا جاری. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم. وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اے اللہ ایمان تو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دے. کفر گناہ اور نافرمانی سے ہم کو کراہیت عطا فرما دے اور ہم کو کامیاب ہو شامل کریں.
महबूब